السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جامعہ انواریہ حیدرآباد باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے ابو داؤد شریف کی ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم باب نمبر 13 کتاب الصیام کا 13واں باب شہادت رجلین علی رؤیت ہلال شوال، اس باب سے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ باب شہادت رجلین علی رؤیت ہلال شوال، یعنی دو آدمیوں کا شوال کا چاند دیکھنے کی گواہی دینا۔ شوال کے چاند کے لیے دو آدمیوں کی گواہی معتبر ہے۔ اسی مضمون کو باب کے تحت حدیث کے ذریعے بیان کیا جائے گا۔ حدیث نمبر 2338، حدثنا محمد بن عبد الرحیم ابو یحیی البزار حدثنا سعید بن سلیمان حدثنا عباد عن ابی مالک الاشجعی حدثنا حسین بن الحارث الجدلی من جلیلۃ قیس، ایک روایت میں جدیلۃ قیس ہے۔ جدیلہ یعنی حسین بن حارث جدلی جدیلہ قیس سے بیان کرتے ہیں۔ اب یہاں سے متن شروع ہوتا ہے۔ ان امیر مکہ خطبہ، ایک دن مکہ کے گورنر نے خطبہ دیتے ہوئے یہ کہا۔ ان امیر مکہ خطبہ ثم قال، امیر مکہ نے خطبہ دیا اور اس میں یہ کہا، عہد الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ عہد لیا تھا کہ ان ننسک للرؤیتی، کہ ہم جو ہے رؤیت کے اعتبار سے یعنی چاند دیکھ کر حج کریں۔ فَإِن لَّمْ نَرَهُ وَشَهِدَ شَاهِدَ عَدْلٍ، اور اگر ایسی صورتحال ہو ہم خود اسے یہ چاند کو نہیں دیکھتے تو دو عادل گواہ اس کی گواہی دیتے ہیں، اگر تو ان کی گواہی کی بنیاد پر نسکنا بشہادتہما، ہم ان کی گواہی کی بنیاد پر حج کر لیں گے۔ فسألت الحسین بن الحارث من امیر مکہ، تو راوی کہتے ہیں کہ میں نے حسین بن حارث سے دریافت کیا کہ من امیر مکہ، جس نے یہ خطبہ دیا اور اس خطبے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ بات منسوب کی گئی کہ حضور نے ہم سے یہ عہد لیا ہے کہ جب تک ہم پہلی تاریخ کا چاند نہیں دیکھ لیتے حج نہیں کریں گے، اور اگر ہم خود نہ دیکھ سکیں تو کم از کم دو عادل گواہ جو ہے اس کی گواہی دیں گے، تو ان کی گواہی کی بنیاد پر ہم حج کے مناسک ادا کریں گے۔ تو راوی کہتے ہیں میں نے حسین بن حارث سے پوچھا کہ من امیر مکہ تھا، امیر مکہ کون شخص تھا؟ قال، تو انہوں نے جواب دیا، لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ ثم لقینی بعد، مجھے نہیں معلوم، اس کے بعد میری اس سے ملاقات ہوئی۔ یعنی جس وقت ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم، اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کی مجھ سے ملاقات ہوئی اس شخص سے، تو میں نے اس سے بتایا کہ وہ حارث بن حاتب تھے۔ اب یہاں سے دیکھیے، میں نے پوچھا ان سے حسین بن حارث سے من امیر مکہ تھا، امیر مکہ کون تھے؟ قال، تو انہوں نے کہا لا ادری۔ ثم لقینی بعد، پھر اس کے بعد ان سے میری ملاقات ہوئی۔ فقال، تو انہوں نے کہا کہ هو الحارث بن حاتب،
اخو محمد بن حاتب، وہ جو ہیں حارث بن حاتم تھے جو محمد بن حاتب کے بھائی ہیں۔ ثم قال الامیر، پھر اس کے بعد امیر نے کہا، ان فیکم من هو اعلم باللہ ورسولہ منی۔ امیر نے یہ پہلے خطبہ دیا، خطبے میں یہ کہا کہ حضور نے ہم سے یہ عہد لیا ہے کہ ہم جو ہیں چاند کی پہلی تاریخ کے اعتبار سے مناسک حج ادا کریں، ورنہ جو ہے چاند اگر ہم نہیں دیکھ سکتے تو 2 عادل گواہوں کی گواہی پر ہم جو ہے حج کے مناسک کا آغاز کر دیں۔ تو اس کے بعد امیر نے کہا، امیر مکہ نے، کہ من فیکم، تم میں کون سا، ان فیکم من هو اعلم باللہ ورسولہ منی، یعنی تمہارے درمیان وہ کون سی ہستی موجود ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں مجھ سے زیادہ علم رکھتی ہے، یعنی کون ایسا شخص ہے تم میں جو اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ وشہد ھذا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واومأ بیدہ الی رجل، تو تم میں کون شخص ہے جو اللہ رسول کے بارے میں مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے، اور انہوں نے نبی کریم کے حوالے سے اس بات کی گواہی دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرمائیں، وشہد ھذا من رسول اللہ، اور انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اس چیز کی گواہی دی، وَأَوْمَا بِيَدِهِ إِلَىٰ رَجُلٍ، پھر اس نے اپنے ہاتھ کے ذریعے ایک شخص کی طرف اشارہ کیا۔ قال الحسین، حسین بن حارث کہتے ہیں، فَقُلْتُ لِشَيْخٍ إِلَىٰ جَنْبِي، تو میرے پہلو میں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک عمر رسیدہ شخص، میں نے ان سے پوچھا، من هذا الذي أومى إليه الأمير، یہ کون صاحب ہیں جن کی طرف امیر مکہ نے اشارہ کیا ہے؟ قال هذا عبد اللہ بن عمر، تو انہوں نے کہا کہ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ صدقہ، اور امیر نے جو ہے سچ کہا، امیر نے ٹھیک کہا۔ کان عالم باللہ منہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے بارے میں اس سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ فقال بذلک امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے ہمیں اسی بات کا حکم دیا تھا۔ یہ حدیث پاک مکمل ہو گئی۔ اب آگے کی حدیث کو دیکھیے، حدیث نمبر 2339۔ حدثنا مسدس وخلف بن ہشام المقرئ قال، ان دونوں نے کہا، حدثنا ابو عوانۃ عن منصور عن ربعی بن حراش عن رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربیعی بن حراش رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں، ان کا نام یہاں ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ قال، حضور نے ارشاد فرمایا، اختلف الناس فی آخر یوم من رمضان، حضور سے یہ روایت کر رہے ہیں کہ رمضان کے آخری دن کے بارے میں لوگوں میں اختلاف ہو گیا۔ اختلاف الناس، لوگوں میں اختلاف ہو گیا، فی آخری یوم رمضان، رمضان کے آخری دن کے بارے میں۔ فقدم اعرابیان، اتنے میں 2 دیہاتی آئے، فشہد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللہ لأحل الحلال امس عشیۃ، تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ کی قسم اٹھا کر، فشہد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللہ، اللہ کی قسم اٹھا کر انہوں نے حضور کی بارگاہ میں گواہی دی کہ لأحل الحلال امس عشیۃ، کہ گزشتہ رات ہم نے چاند دیکھ لیا ہے، یعنی پہلی رات کا چاند ہم نے دیکھ لیا ہے۔ فامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس ان یفطروا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ لوگوں کو کہ وہ افطار کر لیں، روزہ ختم کر دیں۔ زاد خلف فی حدیثہ، خلف نامی جو راوی آئے انہوں نے اپنی روایت میں ان الفاظ کا اضافہ کیا جو آگے آ رہے ہیں، وَأَن يَغْدُوا إِلَىٰ مُصَلَّاهُمْ، یعنی حضور نے فرمایا کہ لوگ روزہ ختم کر دیں اور اگلے دن علی الصبح عیدگاہ میں آ جائیں۔ اس باب کے تحت صاحب کتاب نے 2 حدیثوں کو ذکر کیا۔ ان حدیثوں کا تعلق جو ہے
شوال کے چاند کی رویت سے ہے، یعنی شوال کا چاند دیکھنے میں کتنے لوگوں کی گواہی معتبر ہے۔ گویا کہ اس باب کا تعلق جو ہے عید کی چاند کی دیکھنے سے ہے۔ اور اس کے بعد جو باب آئیں گا، بابن فی شہادت الواحد علی رؤیت ہلال رمضان، تو آئندہ آنے والا باب جو ہے وہ رمضان، یعنی رمضان کا چاند دیکھنے کی رویت کے حوالے سے ہے۔ تو صاحب کتاب نے یہاں پر جو ہے شہادتی رجلین فرمایا، جو باب باندھا اس میں شہادتی رجلین کا ذکر کیا، یعنی بابو شہادتی رجلین علی رؤیت ہلال شوال، یعنی شوال کے چاند کی رویت پر دو لوگوں کی گواہی کا باب۔ اور آگے رمضان کے چاند کی رویت کے حوالے سے آپ نے فرمایا فی شہادت الواحدی، ایک شخص کی گواہی۔ تو ایک بات ذہن میں رہیں، ائمہ اربعہ کا اس بات پر تو اتفاق ہے کہ عید کے چاند میں دو عادل مسلمانوں کی گواہی ضروری ہے، یعنی ایک عادل مسلمان کی گواہی شوال کے چاند کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس پر ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے۔ البتہ ایک فقیہ ہیں جن کا نام ابو ثور ہے، ان کے نزدیک جو ہے شوال کے چاند کی رویت اور اس کے ثبوت کے لیے بھی ایک عادل مسلمان کی گواہی کو وہ جائز قرار دیتے ہیں۔ لیکن ائمہ اربعہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ شوال کے چاند کی رویت کے لیے، اس کے ثبوت شرعی کے لیے ایک عادل کی گواہی کافی نہیں ہے، بلکہ دو عادلوں کی گواہی چاہیے۔ بہرکیف اب یہاں پر جو ہے تھوڑی سی تفصیل ہے، ایک ہے رمضان کے چاند کی گواہی اور ایک ہے شوال کے چاند کی گواہی۔ دونوں کے اندر ائمہ اربعہ کے اندر جزوی اختلاف ہے۔ پہلے ہم احناف کا موقف بیان کرتے ہیں۔ احناف کے یہاں ہلال رمضان میں، یہ ذہن میں رہے، ہلال رمضان کی رویت میں ایک عادل شخص کی گواہی معتبر ہے، یعنی اگر کوئی ایک عادل مسلمان رمضان کے چاند دیکھنے کی گواہی دے دیا تو اس کی گواہی کا اعتبار کیا جائے گا، اگرچہ وہ غلام ہو۔ اور دوسری چیز یہ کہ رمضان کے چاند کی گواہی میں لفظ شہادت کی بھی شرط نہیں لگائی گئی، یعنی وہ یہ آ کر کہے قاضی کے سامنے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے جو ہے رمضان کا چاند دیکھا ہے، تو لفظ شہادت بھی احناف کے یہاں ضروری نہیں۔ خلاصہ یہ کہ احناف کے یہاں رمضان کے چاند کی رویت کے لیے ایک عادل مسلمان چاہے وہ غلام کیوں نہ ہو، اس کی گواہی معتبر ہے، اور لفظ شہادت کا بھی وہاں جو ہے ضروری قرار نہیں دیا گیا ہے۔ یہ رمضان کا چاند ہوا۔ احناف کے یہاں شوال کی رویت کے لیے، ہلال شوال کی رویت کے لیے یہ ہے کہ شہادت حرین او حر وحرتین بشرط العدالتی ولفظ الشہادتی، یعنی شوال کے چاند کی رویت کے ثبوت کے لیے دو آزاد مردوں کی گواہی چاہیے، یا پھر ایک آزاد مرد دو عورتوں کی گواہی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی دو آزاد مرد ہوں یا ایک آزاد مرد دو آزاد عورتیں ہوں، ان سب کے لیے شرط ہے کہ یہ سب عادل بھی ہوں اور گواہی دیتے وقت لفظ شہادت کا بھی استعمال کریں۔ تو رمضان کی رویت میں اور شوال کی چاند کی رویت میں احناف کے یہاں یہ فرق ہے۔ احناف کے برخلاف جو مالکیہ ہیں، ان کے یہاں رمضان اور شوال دونوں کے چاند کی رویت کے حوالے سے ان کے یہاں یہ حکم ہے کہ جس جگہ کے باشندے رویت ہلال کا اہتمام کرتے ہیں تو وہاں دو عادل مسلمانوں کی گواہی کافی ہے، اور جس جگہ لوگ اہتمام نہیں کرتے ہیں، اہتمام نہ ہو، تو وہاں ایک عادل کی گواہی کافی ہے۔ تو مالکیہ کے یہاں گویا کہ رمضان اور شوال کی رویت کے ثبوت کے لیے کوئی تفصیل نہیں ہے، دونوں کا حکم ایک برابر ہے۔ رمضان کے چاند کا ثبوت ایک عادل کی گواہی سے ہو جائیں گا، اور شوال کے چاند کا بھی ثبوت ایک عادل کی گواہی سے ہو جائیں گا۔ یہ مالکیہ کا مذہب ہے۔ اور تیسرے درجے میں آتے ہیں شوافے کے یہاں
رمضان کے چاند کے سلسلے میں ایک عادل آزاد مذکر کی گواہی کافی ہے۔ یہ شافعیہ کا صحیح ترین قول ہے، جبکہ اور بھی روایتوں جو امام شافعی سے آئے ہیں ان میں عبدن او امراتن کے بھی الفاظ آئے ہیں، یعنی ایک عادل مسلمان ہو، چاہے وہ غلام ہو یا عورت ہو، غلام ہو یا آزاد ہو، عورت ہو کہ مرد ہو، یہ بھی جو ہے اس میں تفصیل ہے، لیکن صحیح ترین قول جو امام شافعی سے مروی وہ یہی ہے، ایک آزاد مرد عادل کی گواہی سے رمضان کی چاند کی رویت ثابت ہو جائے گی۔ اور شوال کے چاند کے لیے امام شافعی کے یہاں دو آزاد عادل مسلمانوں کی گواہی، دو آزاد مرد عادل مسلمانوں کی گواہی سے شوال کے چاند کی رویت کا ثبوت ہوگا۔ یہ تین مذہب ہو گئے۔ حنابلہ، امام احمد بن حنبل کے یہاں رمضان کے چاند کے لیے ایک عادل مرد کی گواہی کافی ہے، چاہے وہ غلام ہی کیوں نہ ہو یا مرد کے علاوہ عورت ہی کیوں نہ ہو، ایک عادل کی گواہی ان کے یہاں معتبر ہے۔ اور عید کے چاند کے لیے دو عادل مردوں کی گواہی ضروری ہے۔ یہ تفصیلات تھیں رمضان اور شوال کی چاند کی رویت کے حوالے سے۔ اب یہاں پر جو ہے آگے کا باب ہم پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے مسئلہ صاف ہونے نہ ہونے کی جو کیفیت ہے اس کو انشاءاللہ تعالی ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ آگے کا باب پڑھ لیجئے، باب نمبر 14، یعنی کتاب الصیام کا یہ 14واں باب ہے۔ باب فی شہادت الرجل الواحد علی رؤیت ہلال رمضان، ہلال رمضان کی رویت پر ایک شخص کی گواہی کا باب، یعنی اگر ایک شخص بھی رمضان کے چاند دیکھنے کی گواہی دے دے تو اس کی گواہی کا اعتبار کیا جائے گا اور وہ کافی ہے۔ حدیث پڑھیے 2340، حدثنا محمد بن بکار بن الریانی حدثنا الولید یعنی ابن ابی ثور، یہ تحویل سند ہے، ہاں، وحدثنا الحسن بن علی حدثنا الحسین یعنی الجعفی عن زائدة المعنى عن سماک عن اکرمۃ عن ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس سے یہ حدیث مروی ہے۔ قال، آپ نے فرمایا، جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک دیہاتی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، فقال، اس نے کہا، انی رأیت الہلال، یا رسول اللہ میں نے چاند کو دیکھ لیا ہے۔ قال الحسن فی حدیثی، حسن نامی جو راوی آئے ہیں تو انہوں نے اپنی روایت میں یہ آگے کے الفاظ نقل کیے ہیں، قال الحسن فی حدیثی، حسن نے اپنی روایت میں یہ الفاظ نقل کیے، یعنی رمضان، یعنی مطلب یہ اس اعرابی نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ چاند دیکھا، یعنی رمضان کے چاند کے بارے میں اس نے یہ بات کہی، تو گویا یعنی رمضانہ سے اس میں یہ ایک تفسیری جملہ ہے۔ اعرابی نے کہا انا رأیت الہلال، تو حسن نامی شخص کی جو روایت ہے اس میں جو ہے یعنی رمضانہ کے الفاظ کا اضافہ ہے، گویا کہ ہلال کی تعین کی گئی کہ اس سے مراد جو ہے رمضان کا چاند ہے۔ فقال، تو شخص نے آ کر کہا یا رسول اللہ میں نے چاند دیکھا ہے۔ فقال، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، اتشہد ان لا الہ الا اللہ، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں؟ تو اس نے کہا، قال نعم، ہاں یا رسول اللہ۔ قال اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برحق رسول ہیں؟ تو اس نے کہا، قال نعم، ہاں یا رسول اللہ۔ قال، اس کے بعد حضور نے فرمایا، یا بلال اذن فی الناس فلیصوموا غدا، آپ نے حضرت بلال کو بلایا اور فرمایا، اے بلال جاؤ اور لوگوں میں اعلان کر دو، اذن فی الناس، لوگوں میں اعلان کر دو، فلیصوموا غدا، کہ کل جو ہے وہ روزہ رکھیں۔ اب یہاں دیکھیے، ایک شخص کی گواہی پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے رمضان کے روزوں کا اعلان فرما دیا، گویا کہ ہلال رمضان کے لیے ایک شخص کی گواہی معتبر ہے، کافی ہے۔ دوسری حدیث پڑھ لیجیے، اس کے بعد اس کی تفصیلات کی طرف جائیں گے۔ حدیث نمبر 2341، حدثنا موسیٰ بن اسماعیل
حدثنا حماد عن سماک بن حرب عن اکرمۃ انہم شکوا فی ہلال رمضان مرۃ، حضرت اکرمہ سے مروی ہے انہم شکو ہونا چاہیے، انہم شکو فی ہلال رمضان مرۃ، کہ لوگوں کے درمیان رمضان کے چاند کے بارے میں اختلاف پیدا ہو گیا، شک ہو گیا، ایک مرتبہ رمضان کے چاند کے بارے میں اختلاف ہو گیا، فارادوا الا یقوموا، تو انہوں نے یہ چاہا کہ وہ نہ تو نماز تراویح پڑھیں گے ولا یصوموا، اور نہ آئندہ دن روزہ رکھیں گے۔ تو لوگوں میں ہلال رمضان کے بارے میں شک پڑا، تو ظاہر سی بات ہے چاند دیکھتی تراویح کا آغاز ہوتا ہے اور پھر دوسرے دن صبح میں جو روزہ رہتے ہیں۔ تو جب چاند کے بارے میں اختلاف ہو گیا تو انہوں نے ارادہ کیا کہ نہ تو وہ تراویح پڑھیں گے آج اور نہ ہی اگلے دن جو ہے روزہ رکھیں گے۔ فجاء اعرابی من الحرۃ، اسی دوران حرہ کی طرف سے ایک دیہاتی آیا، حرہ ایک مقام کا نام ہے، ایک دیہاتی آیا، فشہد انہ رأى الہلال، اور اس نے یہ گواہی دی کہ اس نے چاند دیکھا ہے۔ فأتی بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس اعرابی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ فقال، تو حضور نے فرمایا، اتشہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کیا تم توحید و رسالت کی گواہی دیتے ہو؟ قال نعم، تو اس نے کہا ہاں۔ وشہد انہ رأى الہلال، پھر اس نے یہ گواہی دی کہ اس نے چاند دیکھا ہے۔ فامر بلالا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا، فنادى فی الناس ان یقوموا وان یصوموا، حضور نے حضرت بلال کو یہ حکم دیا کہ جاؤ اور لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ وہ نماز تراویح پڑھیں، ان یقوموا، یہاں نماز تراویح مراد ہے، وان یصوموا، اور کل کا جو ہے روزہ رکھ لیں۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں، قال ابو داؤد رواہ جماعۃ عن سماک عن اکرمۃ مرسلا، یعنی بہت سے لوگوں نے یہ روایت اکرمہ کے حوالے سے مرسلاً روایت کی ہے، ایک جماعت نے عن سماک عن اکرمہ اس طریق سے مرسلاً روایت کی ہے۔ ولم یذکر القیام احد الا حماد بن سلمۃ، لیکن اس میں جو ایک لفظ آیا ہے قیام کا، کہ ان یقوموا، کہ تراویح پڑھو اور کل دوسرے دن جو روزہ رکھو، تو اس روایت کو ایک جماعت نے بیان کیا، نقل کیا اس حدیث کو، لیکن اور مرسلاً نقل کیا، لیکن سوائے حماد بن سلمہ کے کسی اور نے قیام کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ یہاں جو متن کے اندر روایت لائے ہیں یہ حماد بن سلمہ کی ہے۔ چلیے ایک حدیث اور اسی باب سے متعلق ہے، اس کو ہی پڑھ لیجیے۔ حدیث نمبر 2342، حدثنا محمود بن خالد وعبد اللہ بن عبد الرحمن السمرقندی، ہمیں محمد بن خالد نے اور عبداللہ بن عبد الرحمن سمرقندی نے، وأنا لحدیثہ اتقن قال، ہاں لحدیثہ میں غالباً ہا ضمیر کا مرجع جو ہے عبداللہ بن عبد الرحمن سمرقندی ہیں۔ قال، ان دونوں نے کہا، حدثنا مروان هو ابن محمد، ہم سے مروان نے حدیث عن عبداللہ بن وہب عن یحیی بن عبداللہ بن سالم عن ابی بکر بن نافع عن ابیہ عن ابن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، قال، انہوں نے فرمایا کہ ترى الناس الہلال، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ لوگوں نے پہلی رات کا چاند دیکھنے کی کوشش کی، فاخبرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور آپ کو اطلاع دی کہ انی رأیتہ، یا رسول اللہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے، فصامہ، حضور نے روزہ رکھا، وامر الناس بصیامہ، اور دوسرے مسلمانوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یہ باب مکمل ہو گیا، اب اس کے بعد دوسرے باب کا آغاز ہوگا، باب فی توقید السحور۔ اب اس باب سے متعلق ہمیں دو چیزوں پہ
جو ہے گفتگو کرنا ہے، ان تینوں روایتوں کے اندر ایک ہی چیز مشترک ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی گواہی کو رمضان کے چاند کے سلسلے میں معتبر مانا۔ پہلی روایت میں ایک اعرابی کا تذکرہ ہے، اعرابی کی روایت کو معتبر مانا، اس کی گواہی کو۔ دوسری حدیث میں بھی اعرابی کا تذکرہ ہے، اور تیسری حدیث میں حضرت ابن عمر کا تذکرہ ہے۔ ان تینوں حدیثوں میں یہ بات مشترک ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک شخص کی خبر کو معتبر مانا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ رمضان کے چاند کی گواہی اگر ایک عادل مسلمان دے تو اس کی گواہی کی بنیاد پر لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں اور شرعی طور پر ثبوت متحقق ہو جاتا ہے۔ تو بتلا اکیلے شخص کی گواہی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معتبر مانا ہے۔ اب یہاں بحث یہ ہے، اگر کسی شخص نے اکیلے رمضان کا چاند دیکھا تو یہ شخص خود تو روزہ رکھے گا، خواہ امام نے اس کی گواہی یعنی قاضی شہر نے اس کی گواہی کو قبول کیا ہو یا نہ کیا ہو، وہ آدمی خود روزہ رکھے گا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر افطار کرو، صوموا لرؤیتہ وافطروا، دیکھ کر روزہ رکھو اور دیکھ کر افطار کرو۔ تو اگر کسی شخص نے اکیلے رمضان کا چاند دیکھ لیا تو یہ شخص خود روزہ رکھے گا۔ یہ الگ بات ہے کسی وجہ سے قاضی نے اس کی گواہی کو رد کر دیا ہو، لیکن اس کے اوپر روزہ رکھنا ہے، اسے روزہ رکھنا ہے۔ اگر اس نے روزہ نہیں رکھا تو اس پر قضا واجب ہوگی، البتہ کفاری کی صورت اس پر نہیں ہے۔ یہ احناف کا مسلک ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ اس پر قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی واجب ہوگا، اور کفارہ اس وقت واجب ہوگا امام شافعی کے ہاں جبکہ اس نے افطار اور جمع دونوں، یعنی افطار کے ساتھ جمع بھی کر لیا ہو، کیونکہ افطار کرا یہ ایک چیز ہو گئی اور جمع کیا، تو گویا جمع کے ساتھ اس کا روزہ توڑنا یہ اسی طرح ہو گیا جس طرح اس نے رمضان میں حقیقی معنوں میں روزہ توڑا ہو، کیونکہ حقیقت میں اسے رمضان کا یقین ہے، اور حکمی طور پر بھی کیونکہ اس پر روزے کی قضا واجب ہے۔ تو اس بنیاد پر امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ اس پر قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے، اور یہ اس صورت میں قضا اور کفارے کا وجوب ہے اس شخص کے اوپر جبکہ اس نے افطار اور جمع کو جمع کر لیا ہو، روزہ بھی توڑ دیا ہو اور جمع بھی کر لیا ہو، جبکہ احناف کے ہاں صرف جو ہے قضا ہے، کفارہ واجب نہیں ہے۔ اب آگے دیکھیے، رؤیت ہلال کے سلسلے میں ایک مستور الحال جس کی ظاہری کیفیت چھپی ہوئی، جس کا حال پوشیدہ ہے، اس کے بارے میں احناف کا کیا موقف ہے؟ تو اس سلسلے میں یہ گزارش ہے کہ رمضان میں اگر ایک مسلمان مرد یا عورت عادل یا مستور الحالات گواہی دے تو اس کی گواہی کو قبول کیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور مستور الحال وغیرہ کی جو تعریف ہے اس کو ہم ذہن میں رکھیں تو یہ بات بآسانی جو ہے واضح ہو جاتی ہے۔ دیکھیے، لوگ تین طریقے کے ہوتے ہیں: عادل، مستور، فاسق۔ عادل مرتکب کبیرہ یا خفیف فل حرکات کرنے والا نہ ہو۔ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ کبائر کا ترک کرنا اور صغائر پر اصرار کرنا، اس سے مراد جو ہے وضاحت ہے اور نہ کہ تکمیل تعریف۔ جیسے ان تعریفوں کے آخر میں یہ کہا جاتا ہے کبائر کا ترک کرنا، صغائر پر اصرار کرنا، تو اس سے محض تعریف کی وضاحت مقصود ہوتی ہے، یہ تعریف کے اجزاء نہیں ہوتے۔ تو عادل کی گواہی
اب عادل کے ساتھ ساتھ یہ الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے کہ مرتکب کبیرہ کا مرتکب نہ ہو اور صغیرہ پر اصرار نہ کرتا ہو. اب جیسے بازاروں میں چلتے پھرنا، چلنا، کھاتے پیتے رہنا، یا عام راستوں پر کھڑے ہو کر جو ہے ضرورت وغیرہ سے فارغ ہونا، تو یہ ہلکی چیزیں یعنی خفیف الحرکات نہ ہو، خفیف الحرکات نہ ہو. اب عادل کی تعریف کیا ہوئی پوری؟ عادل وہ ہے جو کبائر کا ارتکاب نہ کرتا ہو اور خفیف الحرکات نہ ہو، یعنی بالعموم کبائر کا ارتکاب نہ کرتا ہو، صغیرہ پر اصرار نہ کرتا ہو اور خفیف الحرکات نہ ہو. تو کبائر کا ارتکاب نہ کرتا ہو، یہ بات تو واضح ہے. چھوٹے چھوٹے گناہوں پر اصرار نہ کرتا ہو، خفیف الحرکات نہ ہو، چلتے پھرتے بازاروں میں کھانا پینا، یہ جو ہے تہذیب تمدن کے خلاف ہے. اور مستور جو ہے، مستور سے پوشیدہ حال، جس کی کوئی بات مسقط شہادت معلوم نہیں. یعنی مستور کسے کہتے ہیں؟ وہ شخص جس کے اندر کوئی ایسی بات ہمیں معلوم نہیں ہے جو اس کی شہادت کو ساقط کر دیتی ہے. ممکن ہے اس کے اندر، یہ ممکن ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کے گناہ ہوں یا کسی قسم کی خرابی ہو، لیکن چونکہ ہمیں ایسی کوئی بات اس کے سلسلے میں معلوم نہیں ہے جو اس کی شہادت کو ساقط کرتی ہو، تو یہ شخص مستور الحال کہلاتا ہے. اور فاسق کسے کہتے ہیں؟ جو ظاہراً بد افعال ہو، یعنی جس کے ظاہر سے گناہ سمجھ میں آتے ہوں. اب یہ تینوں کی تعریف ہو گئی. عادل کی گواہی ہر جگہ مقبول ہے، اور مستور کی گواہی ہلال رمضان میں مقبول ہے. جو مستور الحال شخص ہے تو ہلال رمضان میں اس کی گواہی مقبول ہے، اور فاسق کی گواہی کہیں پر مقبول نہیں ہے. جیسے گزشتہ حدیثوں میں ہم نے دیکھا کہ جیسے وہ اعرابی والی حدیث تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اعرابی آئے اور انہوں نے چاند دیکھنے کی گواہی دی، تو حضور نے صرف ان سے دو سوال کیے، توحید اور رسالت کے بارے میں، توحید اور رسالت کے بارے میں، اور مزید آپ نے سوالات اس سے نہیں کیے. تو پتہ چلا کہ مستور کی گواہی جو ہے یہ ہلال رمضان میں معتبر ہے، اور عادل کی گواہی ہر جگہ مقبول ہوں گی. فاسق کی گواہی جو ہے کہیں بھی مقبول نہیں ہوگی. اچھا، اب یہاں پر ایک چیز اور ہے جو گزشتہ باب سے متعلق تھی، مطلع صاف ہونے نہ ہونے میں فرق کیا ہے. پیچھے باب میں یہ گزرا تھا، ابھی جو باب ہم نے پڑھا اس سے گزشتہ باب میں، اور یہ باب میں بھی اس چیز کا فائدہ ہوگا کہ احناف کے یہاں ہلال رمضان کے لیے ایک عادل کی گواہی کافی ہے، اور شوال کے لیے 2 عادل کی گواہی ضروری ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر مطلع صاف نہ ہونے اور ہونے کا فرق بھی ہے. یعنی اگر مطلع صاف ہو تو 2 لوگوں کی گواہی کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. یہ جو ہم نے حکم بیان کیا احناف کے یہاں، یہ اس صورت میں ہے جبکہ مطلع ابر آلود ہو اور 2 شخص رمضان کی شوال کے چاند کی گواہی دیں تو ان کی گواہی کو قبول کیا جائے گا. کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے جب مطلع ابر آلود ہوتا ہے تو کچھ لمحے کے لیے چاند نظر آتا ہے، اس کے بعد پھر اس کے اوپر بادل چھا جاتا ہے، تو ممکن ہے 2 لوگوں نے دیکھ لیا ہو. لیکن جب مطلع ابر آلود نہیں ہے، موسم بالکل صاف ہے، تو یہ بات عقل میں نہیں آتی ہے کہ صرف 2 ہی لوگ بستی میں دیکھیں اور سارے لوگ نہ دیکھ سکیں. اس لیے مطلع صاف ہونے نہ ہونے کے فرق کو بھی یہاں ملحوظ خاطر رکھا جائے گا. تو حکم کیا ہے کہ مطلع اگر صاف نہیں ہے، ابر آلود ہے، تو رمضان شوال کے چاند کے لیے 2 لوگوں کی گواہی ضروری ہے، اور مطلع اگر صاف ہے تو ایک جم غفیر کی گواہی کی ضرورت ہے. اس میں اختلاف بھی ہیں جو میں بعد میں ذکر کروں گا. ابھی ہمیں یہ دیکھنا مطلع صاف ہونے اور نہ ہونے کا فرق، نہ ہونے سے حکم میں کیا فرق آتا ہے. دیکھیے، حنفیہ اور جمہور کے درمیان مطلع صاف ہونے اور نہ ہونے کا
کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کا حکم، دونوں صورتوں کا حکم برابر ہے۔ یعنی ان کے یہاں مطلع صاف نہ ہونے کی صورت میں تو حکم اسی طرح ہے جیسے بیان کر دیا کہ دو لوگوں کی گواہی معتبر ہے، لیکن مطلع صاف ہونے کی صورت میں ان کے نزدیک ہلال رمضان یا ہلال عید دونوں کے لیے دونوں کے ثبوت کے لیے جمع غفیر کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی اصل میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، اصل میں کوئی اختلاف نہیں، اگر مطلع صاف نہیں ہے تو دو لوگوں کی گواہی شوال کے لیے کافی ہے، لیکن اگر مطلع صاف ہے تو چاہے رمضان کا چاند ہو یا شوال کا چاند ہو، دونوں کے لیے جمع غفیر کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی اتنی بڑی جماعت کہ قاضی کو ان کی شہادت سے یقین ہو جائے کہ ہاں واقعی انہوں نے چاند دیکھا ہے اور چاند کی رؤیت ہو گئی ہے۔ اب یہ کتنی بڑی جماعت ہونا چاہیے؟ فقہاء نے جمع غفیر کا لفظ استعمال کیا، بڑی جماعت، تو اس جماعت کی کوئی تحدید، کوئی حد بندی نہیں ہے کہ کتنے افراد ہونا چاہیے۔ امام ابو یوسف کی البتہ ایک روایت ہے کہ اموال کی جو تقسیم ہوتی ہے اس میں 50 لوگوں کی تعداد بیان کی گئی ہے، تو یہاں بھی 50 لوگوں کی تعداد امام ابو یوسف کی ایک روایت سے پتہ چلتی ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ اس میں کوئی خاص حد مقرر نہیں ہے، اتنی تعداد کافی ہے کہ جس سے قاضی کو جو ہے رؤیت کا یقین ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ ابر آلود مطلع ہے اور صاف ہے مطلع، ان دونوں کے درمیان جو ہم فرق کرتے ہیں، اس پہ دو فرق کرتے ہیں کہ ابر آلود ہے اگر مطلع تو پھر رمضان کی ایک آدمی کافی ہے اور شوال کے لیے 2 عادل ضروری ہیں، اور مطلع ابر آلود نہیں ہے تو پھر جمع غفیر ضروری ہے۔ تو یہ جو ہم فرق کرتے ہیں احناف کے یہاں، تو اس فرق کی بنیاد کیا ہے؟ اس پر جو ہے درایتاً استدلال کیا گیا ہے، یعنی مطلع صاف ہونے کے باوجود دیکھنے والوں کی ایک جماعت میں سے صرف ایک یا دو شخصوں کو چاند اگر نظر آئے تو یہ خلاف ظاہر ہے کہ مطلع بالکل صاف ہے اور ایک جماعت چاند دیکھ رہی ہے مگر اس میں سے صرف 2 لوگوں کو چاند نظر آیا، تو یہ بات خلاف ظاہر ہے۔ ہو سکتا ہے ان 2 شخصوں کو کچھ وہم ہوا ہو، اس لیے ان حضرات نے مطلع صاف ہونے کی صورت میں 2 شخصوں کی رؤیت کا اعتبار نہیں کیا ہے، 2 لوگوں کی رؤیت کا اعتبار نہیں کیا ہے۔ لیکن اگر مطلع ابرآلود ہے تو اس سلسلے میں حدیثیں گزر گئیں، وہی حکم ہے کہ رمضان کے لیے 1 کی شہادت کافی ہے اور شوال کے لیے کم از کم 2 کا ہونا ضروری ہے۔ اب آگے کی حدیث کو جو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ بابٌ فی توحید السحور، فی توکید الصدور، سحوری سحری کرنے کی تاکید کا باب، یعنی اس میں وہ چیزیں ذکر کریں گے جس سے یہ پتہ چلیں گا، ایسی حدیث کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں سحری کی تاکید فرمائی ہے۔ دیکھیے حدیث نمبر 2343، حدثنا مسدس حدثنا عبد اللہ بن المبارک عن موسى بن علی بن رباح عن ابی قیس مولا عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص قال، عمر بن عاص سے مروی فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، بے شک ہمارے روزوں میں اور اہل کتاب کے روزوں میں جو حد فاصل ہے، جو فرق ہے، وہ کیا ہے؟ اکلۃ السحر، سحری کھانا ہے، یعنی سحر کرنا یہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں یہ حد فاصل ہے۔ اہل کتاب سحر نہیں کرتے ہیں اور ہم سحر کرتے ہیں۔ اس کے آگے کا باب دیکھ لیجئے، اس کے تحت ایک ہی حدیث ذکر کی گئی۔ اب اس میں سحری کی فضیلت جو فضائل ہیں وہ کتاب الفضائل سے آپ جو ہے مطالعہ کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ بابو
من سمى السحور الغداء، یہ باب ہے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے جو ہے سحری کو ناشتے کا نام دیا ہے۔ حدیث نمبر 2344، حدثنا عمر بن محمد الناقد حدثنا حماد بن خالد الخیاط حدثنا معاویة بن صالح عن یونس بن سیف عن الحارث بن زیاد عن ابی رحم عن العرباض بن ساریہ قال، عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت فرماتے ہیں دعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی السحور فی رمضان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان میں سحری کھلانے کے لیے یا کھانے کے لیے بلایا۔ فقال، تو ارشاد فرمایا، ہلم الی الغداء المبارک، آؤ عرباض مبارک ناشتے کی طرف آؤ۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر سحری کو غدائے مبارک سے تعبیر کیا۔ تو جو حضرات سحور کو ناشتے کا نام دیتے ہیں تو اس حدیث سے ان کے لیے دلیل مل جاتی ہے۔ آگے کی حدیث دیکھیے 2344، حدثنا عمر بن الحسین بن ابراہیم حدثنا محمد بن ابی الوزیر ابو المطرف حدثنا محمد بن موسیٰ عن سعید المقبری عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں قال کہ حضور نے فرمایا، نعم سحور المؤمن التمر، یعنی مومن کی بہترین سحری جو ہے یہ کھجور ہے۔ تو اس باب میں دو باتیں پتہ چلیں، ایک تو یہ کہ سحر کو غدا سے تعبیر کیا گیا، ان کے لیے دلیل ہے، اور دوسری چیز سحر میں کیا کھانا زیادہ بہتر ہے، اس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تمر کا لفظ استعمال فرمایا۔ اب آگے کا باب دیکھ لیجئے، وہ اسی سحر سے متعلق ہے، اس لیے ہم اس کو مکمل کر دیتے ہیں۔ باب وقت السحور، سحری کا وقت کیا ہے؟ تو اس باب میں وہی حدیث ذکر کی جائیں گی جن میں جو ہے سحری کی اوقات کو بیان کیا جائے گا، کب سے کب تک رہتا ہے۔ دیکھیے حدیث نمبر 2346، حدثنا مسدس حدثنا حماد بن زید عن عبد اللہ بن سوادۃ القشیری عن ابیہ سمعت سمرۃ بن جندب یخطب۔ عبداللہ بن سوادہ قشیری اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، اور ان کے والد کہتے ہیں کہ میں نے سمرہ بن جندب سے یخطب فرماتے ہوئے، خطبہ دیتے ہوئے سنا، وہو یقول کہ حضرت سمرہ بن جندب فرما رہے تھے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یمنعن من سحورکم اذان بلال ولا بیاض الافق الذی ہکذا حتی یستطیر۔ تو حضرت سمرہ بن جندب جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان نقل فرما رہے تھے خطبے کے دوران، کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ لا یمنعن من سحورکم اذان بلال، یعنی بلال کی اذان، اور ولا بیاض الافق الذی، اور افق میں اس طرح پھیلنے والی سفیدی، ولا بیاض الذی ہکذا، یعنی اس طرح پھیلنے والی سفیدی افق کی، حتی یستطیر، جب وہ چوڑائی کی سمت میں پھیلنے نہیں لگتی ہے۔ تو افق میں اس طرح پھیلنے والی سفیدی اور بلال کی اذان تمہیں سحری سے نہ روکے، کب تک؟ حتی یستطیر، جب تک کہ وہ چوڑائی کی سمت میں پھیلنے نہیں لگتی، یعنی وہ سفیدی جو افق پر پھیلتی ہے وہ چوڑائی میں جب تک پھیلنے نہ لگے۔ حدیث کو، اس کے بعد والی حدیث کو بھی دیکھ لیجئے اس کے ساتھ ہی۔ حدثنا 2347، حدثنا مسدس حدثنا یحییٰ عن التیمی
تحویل سند وحدثنا احمد بن یونس حدثنا زہیر حدثنا سلیمان التیمی عن ابی عثمان عن عبداللہ بن مسعود قال، عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یمنعن احدکم اذان بلال من سحورہ، یعنی تم میں سے کسی شخص کو بلال کی اذان اس کی سحری سے نہ روکے، فإنہ یؤذن، کیونکہ وہ اسی لیے اذان دیتے ہیں، یا پھر یؤذنوں کی جگہ یہاں پر ینادی کا لفظ ہے، مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص کو بلال کی اذان اس کی سحری سے نہ روکے، کیونکہ فإنہ یؤذن، کیونکہ وہ اذان دیتے ہیں اسی لیے، لیرجع قائمکم، تاکہ تم میں نوافل ادا کرنے والا گھر واپس آ جائے، وَيَنْتَبِهَ نَائِمُكُمْ، اور تم میں جو شخص سویا ہوا ہے وہ بیدار ہو جائے، وَلَيْسَ الْفَجْرُ، اور صبح صادق اس طرح نہیں ہوتی ہے، وَلَيْسَ الْفَجْرُ أَن يَقُولَ هَكَذَا، اور صبح صادق اس طرح نہیں ہوتی۔ مطلب یہ کہ حضور نے فرمایا کہ بلال کی جو اذان ہے وہ تمہیں کسی کو سحری سے نہ روکے، کیونکہ بلال جو اذان دیتے ہیں وہ اس لیے دیتے ہیں تاکہ جو شخص نوافل پڑھ رہا مسجد کے اندر وہ اپنے گھر تک واپس آ جائے، اور جو شخص سو رہا ہے وہ جو ہے بیدار ہو جائے، اور صبح صادق اس طرح نہیں ہوتی ہے۔ قال مسدس فرماتے ہیں، جو راوی ہیں مسدس نامی، وہ کہتے ہیں کہ وَجَمَعَ یحییٰ کفیہ، یعنی یحییٰ نامی راوی نے اپنی ہتھیلی کو ملایا، وَمَدَّ یحییٰ بِإُصْبَعَیہِ السَّبَابَتَیْنِ، جب تک وہ اس طرح نہیں ہو جاتی، یعنی گویا کہ ان یقول ہاکذا جو فرمایا گیا اس کی انہوں نے وضاحت فرمائی، ومد یحییٰ باصبعیہ السبابتین، انہوں نے جو ہے اپنی ہتھیلی کو ملایا اور فرمایا کہ جب تک وہ اس طرح نہیں ہو جاتی۔ تو راوی یہ کہتے ہیں کہ یحییٰ نے اپنی انگلیوں کو پھیلایا اور کر کے دکھایا کہ یوں صبح ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اور حدیث پڑھ لیجئے اسی سلسلے میں، 2348، حدثنا محمد بن عیسیٰ حدثنا ملازم بن عمر عن عبد اللہ بن النعمان حدثنی قیس بن طلق عن ابی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، ولا یہیدنکم الساطع المسعد، اور اوپر کی جانب جانے والی سفیدی تمہیں نہ روکے، ولا یہیدنکم الساطع المسعد، اور اوپر جانے والی سفیدی تمہیں نہ روکے، فکلوا واشربوا، تو تم کھاتے رہو، یعنی سحری کھاتے رہو، اس وقت تک کھاتے پیتے رہو جب تک کہ، فکلوا واشربوا، تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ، حتی یعترض لکم الاحمر، یہاں تک کہ سرخی چوڑائی کے سمت میں نہیں پھیلنے لگتی، حتی یعترض لکم الاحمر، یہاں تک کہ سرخی چوڑائی کے سمت میں نہیں پھیلنے لگتی۔ قال ابو داود، امام ابو داود فرماتے ہیں کہ ھذا مما تفرد به اہل الیمامۃ، اس روایت کو نقل کرنے میں اہل یمامہ جو ہیں یہ بالکل منفرد ہیں۔ آگے کی حدیث 2349، حدثنا مسدس حدثنا حسین بن نمیر تحویل سند وحدثنا عثمان بن ابی شیبہ حدثنا بن ادریس المعنى عن حسین عن الشعبی عن عدی بن حاتم قال لما نزلت هذه الآیہ حتی یتبین لکم الخیط الابیض، یہ آیت جب نازل ہوئی، عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، قال، تو کہاں گیا تو خود یہی کہتے ہیں عدی بن حاتم، اخذت عقالا ابیضا و عقالا اسودا، تو میں نے ایک کالا ڈورا لیا اور ایک سفید ڈورا لیا،
فوضعتهما تحت وسادتی، اور میں نے ان دونوں ڈوروں کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا. فنظرت، اور ان کا میں نے جائزہ لیا، بار بار میں جائزہ لیتا رہا. فلم اتبین، تو وہ میرے سامنے واضح نہیں ہوئے. یعنی قرآن کی آیت میں کیا تھا کہ کھاؤ پیو اس وقت تک جب تک کہ خیط الابیض من الخیط الاسود، سفید ڈورا کالے ڈورے سے واضح نہ ہو جائے. تو کہتے ہیں میں نے 2 ڈورے لیے، تکیے کے نیچے رکھ لیا، اس کا جائزہ لیتا رہا، لیکن وہ واضح نہیں ہوا، کالا کالا رہا، سفید سفید رہا. فذکرت لذالک، میں نے اس کا تذکرہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا. تو فضحک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس عمل کو سن کے مسکرائے. فقال، اور فرمائے، ان وسادک لعریض طویل، کہ عدی بن حاتم تمہارا تکیہ تو بہت چوڑا ہے، تمہارا تکیہ بڑا لمبا چوڑا ہے. لعریض طویل، بڑا چوڑا بڑا لمبا ہے. اے عدی بن حاتم، انما هو اللیل والنہار، سفید ڈورے اور کالے ڈورے سے مراد جو ہے رات اور دن ہے. دن سفید ڈورا ہے، رات کالا ڈورا ہے. وقال عثمان، اور عثمان نے کہا، انما هو سواد اللیل و بیاض النہار. عثمان نبی ایک راوی ہیں اس میں، انہوں نے یہاں پر انما هو اللیل والنہار کی جگہ پہ انما هو سواد اللیل و بیاض النہار کے الفاظ نقل کیے ہیں. یہ باب کی حدیثیں ختم ہو گئیں. اب سحری کے وقت سفیدی کے ظاہر ہونے، یہاں پر یہی تو بتایا گیا کہ سحری اس وقت تک کھا سکتے ہیں جب تک کہ سفیدی سرخی میں تبدیل نہ ہو جائے. اب یہاں پر جو ہیں کچھ باتیں ہیں جو ہم ذکر کر رہے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ بخاری شریف میں ایک روایت ہے سہل بن سعد کی. وہ فرماتے ہیں کہ جب تک من الفجر کا لفظ نہیں اترا تھا، یہ روایت غالباً ابو داؤد شریف میں پہلے گزر چکی ہے، جب تک من الفجر کا لفظ نہیں اترا تھا تو چند لوگوں نے اپنے پاؤں میں سفید اور سیاہ دھاگے باندھ لیے تھے، اور جب تک ان کی سفیدی سیاہی میں تمیز نہیں ہوئی کھاتے پیتے رہے. اس کے بعد جب یہ لفظ اتر گیا کہ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، جب یہ الفاظ نازل کر دیے گئے تو پھر اس کے بعد جو ہے انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ یہاں سفید ڈورے اور کالے ڈورے سے یہ حقیقی معنی مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد جو ہے وہ رات کی سیاہی اور دن کی سفیدی مراد ہے. اور یہاں پر جو روایت ہے تو اس روایت میں خاص طور پر ایک صحابی کا ذکر ہے جن کا نام عدی بن حاتم ہے. اور بخاری میں جو سہل بن سعد کی روایت ہے اس میں عام لوگوں کا عمل بیان کیا کہ وہ اس طرح کرتے تھے، اور یہ حضرت جو ہیں یہ تکیے کے نیچے رکھ لیے تھے. اب اس کے بعد جو ہے باب فی الرجل یسمع النداء والاناء علی یدہ. اس باب میں ایک ہی حدیث ہے تو مناسب دکھتا ہے اس کو بھی پڑھ لیا جائے گا. اس کے بعد بابو وقتی فطر الصائمی کا تذکرہ ہوں گا، اس کو انشاءاللہ آئندہ درس میں شامل کریں گے. یہ ایک حدیث ہے، اس کو پڑھ لیجئے. یہ باب نمبر 18 کتاب الصیام کا. باب فی الرجل یسمع النداء والاناء علی یدہ، یعنی آدمی سحری کے وقت اذان کی آواز سنتا ہے، یسمع النداء اذان کی آواز سنتا ہے، والاناء علی یدہ، اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو، یعنی کھانے پینے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ کھا رہا ہے، اتنے میں اذان کی آواز آتی ہے، تو کیا کرنا وہ. حدیث نمبر 2350. حدثنا عبد الاعلى بن حماد حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا سمع احدکم النداء، جب تم میں سے کوئی اذان سنے، والاناء علی یدہ، اس حال میں کہ برتن اس کے ہاتھ میں ہو، فلا یضعہ حتی یقضی حاجتہ منہ،
تو وہ اسے نیچے نہ رکھے جب تک کہ وہ اس سے اپنی ضرورت کو پورا نہیں کر لیتا ہے، اپنی ضرورت پورے کرنے کے بعد اس کو رکھے۔ یہ باب کی حدیث بھی مکمل ہو گئی۔ اب انشاءاللہ آئندہ جو ابواب ہیں، باب وقتی فطر الصائمی، ان کو جو ہے ہم بعد میں ذکر کریں گے۔ البتہ ایک چیز جو یہاں چھوٹ گئی وہ یہ ہے کہ سحری کی فضیلت اور سحری کی خصوصیت کے بارے میں حدیث پاک گزری کہ جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کی فضیلت کو بیان کیا، اور باضابطہ جو ہے اہل کتاب اور اہل ایمان کے مابین اس کو حد فاصل قرار دیا کہ ہمارے روزوں کے درمیان اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان جو حد فاصل ہے وہ سحری کا کھانا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک باب تھا جس میں سحری کو یعنی سحور کو غدا سے تعبیر کیا گیا، اور آخر میں جو باب تھا وہ اس میں یہ تحقیق پیش کی گئی کہ آخری وقت سحر کیا ہے۔ انشاءاللہ آگے کی جو حدیث ہے اور آگے جو باب ہے وہ آئندہ درس میں جو ہے شامل درس کر لیا جائے گا۔ وصلی اللہ علیہ نبی کریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔